خاص راتوں کو قدر کی رات بنائے تاکہ میرے بندے کی نگاہ میں بھی اس رات کی قدر ہو جائے اور وہ اس رات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، جاگیں اور عبادت کریں۔ شاعر کہتا ہے مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے، ہم اور آپ درود بھیجتے رہتے ہیں، مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود آپ پڑھتے ہیں ایسے ویسے نہیں ضائع جاتا ہے کہ اللہ ہر ایک درود پر ایک ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجیں مدینہ تو تعجب کیا، ہمیں اجمیر سے بھیجیں مدینہ تو تعجب کیا، ارے اللہ ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ انا ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے، کاسا یعنی کٹورا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نا مرید کو کہ لے جاؤ، اگر جانے دیتا ہے ٹھیک ہے، دور ہی سے دکھا دینا، کہنا دیکھ انا ساگر یہ کس کا کٹورا ہے؟ خواجہ معین الدین کا کٹورا، چل تجھے خواجہ نے بلایا، سارا پانی سمٹ کے کٹورے میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، انا ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے۔ اور جب ماں عابدہ زاہدہ عارفہ ہو اور جب دعا کرتی ہے تو دیکھیے شعر میں سماعت کیجیے، سبحان اللہ، دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی، سبحان اللہ، دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی، مصلے میں بھی رب چینی کا پڑیا بھیج سبحان دیتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مصلے میں بھی رب چینی کا پڑیا بھیج دیتا ہے۔ حضرات، کہ ہمیں اور آپ کو اس رات میں جا کر کے عبادت کریں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا کا، موت و حیات کا معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے، روزی روزگار کا پروگرام بانٹ دیا جاتا ہے، دیگر اور جو مسائل ہیں ان سب کو سب فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کی جو ذمہ داری ڈیوٹی لگائی گئی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضور اس بابرکت مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس مہینے میں؟ کہا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں موت لکھی جاتی ہے، حیات لکھی جاتی ہے، کون کیا کرنے والا وہ لکھا جا رہا ہے، اس سال کون کون مرے گا اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے دار سے رہوں، میں روزہ رہوں، اور میری موت لکھی جائے کہ یہ فلاں بندہ ہے جو میرا محبوب ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے، اس برس اس کی موت ہوئی۔ سبحان اللہ، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے، شہدائے بدر کے قبرستان میں جاتے، جنت البقیع میں جاتے، آج کی رات جا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے، اے اللہ ہمارے ان مرحومین کو بخش دے، ہمارے ان لوگوں کو بخش دے، اور ان کے صدقے جو پیچھے ہیں ان کو بھی بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا جا کر کے رو رو کر کے دعا کرتے ہیں۔ آپ آقا کی روایت میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آپ کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ قبر کی مٹی گیلی ہو جاتی، اتنا روتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تم نہیں جانتے موت کا معاملہ بڑا سخت ہے، موت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اگر جو انسان قبر کی منزل کو پار کر گیا، جس طرح بچہ پڑھتا ہے، جب بورڈ کا پریچھا آتا ہے، 10 میں جاتا ہے، 10ویں میں جاتا ہے تو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، اور تیاری دن بھر کرتا ہے، رات بھر کرتا ہے، کرنے کے بعد جب ایگزام میں بیٹھتا ہے اگر وہ اچھی سے
तैयारी किया तो मामला सही हो जाता है और वो पास कर जाता है तो आगे की मंजिल आसान हो जाती है। इसी तरह बंदे का ये जो कब्र की मंजिल है बड़ा सख्त मरहला है, बड़ा सख्त मामला होता है वहाँ। अगर यहाँ कामयाब हो गया तो वो हर जगह कामयाब होता चला जाता है। इसीलिए आका ने फरमाया, इसीलिए कहा मैं इसलिए रोता हूँ ताकि हमारा दिल हल्का हो जाए और लोगों को बात समझ में आ जाए कि आका रो रहे हैं, जो सैयदुल मासूमीन है वो आंसू बहा रहे हैं, जो आका है वो जिक्र कर रहे हैं कि कब्र का आज़ाब कितना सख्त है, कब्र का मामला कितना सख्त होता है। तो ऐ लोगों, ऐसे वक्त को बर्बाद ना करें, बर्बाद ना जाने दें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर रोते नमाज़ें पढ़ते थे। क्यों पढ़ते? आप तो मासूम हैं, आपके ज़िम्मे कोई खता गलती नहीं। अंबिया मासूम अजर खता, अंबिया से गलती नहीं हो सकती, फिर भी रात भर नमाज़ें पढ़ते। हदीस पाक में आया है हत्ता तवर्रमत कदमाहु अवसाकुहु, आप इतनी देर तक खड़े रहते थे कि पाँव फूल जाता था और कभी कभी तो फट के उसमें पाँव फूलने के बाद फट जाता था और उससे खून रिसने लगता था। इतनी देर तक खड़े रहते। कहा या रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह आप इतनी रात जागते हैं, क्या मामला है? कहा ए आयशा, क्या मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए ना जागूं, ना दुआ करूं, ना रो, उसकी बख्शिश की दुआ ना मांगूं? तो आका इस तरह रोते हैं, हम सब के लिए रोते हैं और जागते हैं और रात भर नवाफिल नमाज पढ़ते हैं। और आपकी लखते जिगर खातून जन्नत बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ती थी। इतना पढ़ती थी कि कभी कभी तो पहला ही सजदा नहीं कर पाती थी कि सुबह का सफ़ेदी तुलू हो जाता था, सूरज नमूदार हो जाता था। तो खातून जन्नत रो कर दुआ करती थी कि परवरदिगार आलम, मेरे बाबा के सदके कोई एक ऐसी रात बना जिस रात तेरी महबूब नबी की बेटी फातिमा इतना इबादत करे, कम से कम 2 रकात सजदा तो मुकम्मल कर ले। ए परवरदिगार, कोई ऐसी लंबी रात बना जिसमें खातून जन्नत फातिमा खुल के इबादत कर सके। मगर अफसोस की बात है, आज हम इबादत नहीं करते हैं, आज हमें नमाज पढ़ना नहीं आता है, आज हमारे सर झुकते नहीं हैं, आज हम ऐसे जिक्र की महफिलों से दूर भागते रहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ, जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो चल लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। कहा या रसूल अल्लाह, अभी तक तो मामला था कि मरने के बाद जन्नत का तज़किरा होता था, आप ज़िंदगी में कह रहे हैं जन्नत की क्यारी में जाओ तो खा पी लिया करो, कुछ चर लिया करो, ये क्या मामला है? बात समझ में नहीं आई। कहा ये जिक्र की महफिलें हैं, ये जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है, हम और आप जो बैठे हैं जिक्र की महफिल में, ये जन्नत की क्यारी। कहा फरतऊ, चर लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। कहा वो क्या मामला है या रसूलल्लाह? कहा कि जब बैठो तो कुछ जिक्र कर लिया करो, सुभान अल्लाह कह लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और कुछ इबादत और रियाजत कर लिया करो, आका पर दुरूद पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। तो हम ऐसी वैसी जगह नहीं बैठे हैं, जहाँ भी जिक्र की महफिल हो वो जन्नत की क्यारी होती है। तो हज़रात गिरामी, हमें और आपको चाहिए कि उन क्यारियों में कसरत से पहुँचे। आज बहुत सारे लोग हैं, वक्त मिल जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ था, अचानक एक बहुत तेज बदबू आई, सख्त बदबू, ऐसा लगा कि लोगों के दिमाग फट जाए। आका को भी बदबू लगी तो सहाबा चारों तरफ इधर उधर देख रहे हैं ये बदबू आई कहाँ से। सब तरफ देखने के बाद फिर आका से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसी बदबू है? कहा मैं भी देख रहा हूँ ये बदबू कैसी है। फिर कहा या रसूल अल्लाह आप बताएं बदबू के बारे में, ये बदबू कहाँ से आई? कहा कि सुनो, ये बदबू चुगलखोरी की है। बताइए कैसी सख्त बदबू है चुगलखोरी। कहा ये चुगलखोरी की बदबू है।
تو کہا یا رسول اللہ آج چغلی عام، آج گلی میں چغلی، دکان میں چغلی، مکان میں چغلی، ادھر چغلی ادھر چغلی ہے، دائیں چغلی ہے، بائیں چغلی ہے، ہر طرف چغلی ہی چغلی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بدبو نہیں آ رہی؟ آتی ہے کیا بدبو ہے؟ کہا بدبو نہیں آ رہی۔ کہا کہ سنو، اگر کوئی صاف شفاف انسان جو دن رات صاف ستھرا رہتا ہو، خوشبودار خوشبو لگا کے رہتا ہو، اگر کوئی جھوپڑ پٹی گندگی کی جگہ میں جائے تو پہلے سے ناک میں رومال یا ہاتھ رکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کو صاف و شفاف ماحول سے آیا ہے، اسی لیے اس کو بدبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مرغی فارم میں کتنی بدبو ہوتی، وہاں رہنے والے کے ناک میں کپڑا آپ نہیں پائیں گے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کہا ایسا چغلی عام ہو گیا ہے، لوگ اتنی برائی کر رہے ہیں، اس بدبودار ماحول میں رہ رہے ہیں، اسی لیے وہ ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا ہے، وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے، اسی لیے اسے بدبو نہیں آتی۔ تو چغلی کی بدبو ایسی ہے۔ یہ وہ رات ہے، بابرکت والی رات ہے۔ کہا سارے لوگ بخشے جائیں گے مگر چغل خور نہیں بخشا جائے گا، اگرچہ وہ سچی توبہ کرے تبھی بخشا جائے گا۔ کہا زناکار نہیں بخشا جائے گا، شراب پینے والا نہیں بخشا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اس کی بدبو ایسی ہے۔ حضرات گرامی، یہ شب برات کی رات ہے۔ کہا گیا آقا نے فرمایا اپنے مرحومین کے لیے کچھ دعائے مغفرت بھی کر دیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے، میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور کعبہ ٹہلتے ہوئے، کعبہ شریف ٹہلتے ہوئے، اللہ اجازت دے گا کعبہ شریف کو ٹہلتے ہوئے میدان محشر میں آئے گا۔ میدان محشر میں جب کعبہ آئے گا ٹہلتے ہوئے تو آقا دیکھیں گے تو پوچھیں گے اے کعبہ یہ تو میدان محشر میں ادھر کہاں، ادھر کدھر گھوم رہے ہو؟ کہے گا یا رسول اللہ، اپنی زبان حال سے کہے گا کعبہ یا رسول اللہ، آپ کے امت میں سے ان کی بخشش کرانے آیا ہوں جو لوگ جن لوگوں نے میری زیارت کی۔ کیا؟ جن لوگوں نے میری زیارت کی ہے اس کی بخشش کرانے آیا ہوں۔ جب یہ کعبہ نے کہا تو آقا رونے لگے، تو کہا یا رسول، کعبہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو خوشخبری سنائی آپ کی امت کی، بشارت کی خوشخبری سنائی جنت میں جانے کی، آپ رو رہے ہیں۔ کہا اے کعبہ، تم تو امیروں، میرے امت کے امیروں کو بخشوانے آئے ہو۔ سنیے، غور کیجیے، میرے امت کے امیروں کو بخشوانے آئے ہو، میرے امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان غریبوں کا کیا ہوگا جس کو اچھے سے کھانا میسر نہیں، جو دن رات محبت میں تڑپتے ہیں، انہیں کیا ہوگا؟ کہا اسی لیے رو رہا ہوں اے کعبہ۔ کہا کہ جب تم خوشخبری سنانا، میرے امت کے امیروں کو خوشخبری سنانا، اس وقت یہ بھی بتا دینا تاکہ میرے گنہگار امتی، تاکہ میرے غریب امتی پریشان نہ ہو کہ اے کعبہ، کعبہ جب تم انہیں خوشخبری سنانا امیروں کو تو غریبوں کو یہ بھی سنا دینا کہ اے غریب حضرات، تم مغموم مت ہونا، تم مایوس مت ہونا، تمہارے لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کا پروانہ لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تاجدار انبیاء بخشش کا پروانہ لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ ارے کوئی کعبہ کے ذریعے جائے گا، ہمیں تو ناز ہے ہم اپنے آقا کے ذریعے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے، بہت جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حضرات، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحومین کے نام پر اظہار ثواب کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، جس کے پاس جو میسر ہوتا، کوئی حلوہ بناتا ہے، کوئی روٹی تیار کرتا ہے، کوئی اور کچھ بناتا ہے، جس کو جو میسر ہوتا ہے بناتا ہے، خود جانتا ہے تو خود پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد بخشتا ہے، کہتا ہے پروردگار عالم
آقا کے توسط سے سارے امت کے مسلمانوں کو یہ ثواب پیش ہے۔ حضرات ہم ثواب تو بھیج دیتے ہیں مگر یہ پہنچتا کیسے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے جب لوگ ایصال ثواب بھیجتے ہیں تو سردار ملائکہ حضرت جبریل اسے لینے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ثواب کو لینے کے لیے ملائکہ کے سردار جبریل آتے ہیں اور اسے لیتے ہیں اور جنت کے تھال میں سجاتے ہیں اور نعمت سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد جس کے جانب بھیجا جاتا ہے، جس تک بھیجا جاتا ہے، سیدھے پہنچتے ہیں حضرت جبریل جنت کی تھال میں سجا کر کے، انواع و اقسام کی نعمتیں کو سجا کر کے اور اس ثواب کو سجا کر کے صاحب قبر کے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، یا صاحب القبر العمیق ہذہ ہدیتک، اے گہری قبر میں سونے والے اٹھ، تمہارے رشتہ دار نے ہدیہ بھیجا ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تمہارے بھائی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تمہارے رشتہ دار نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اے صاحب قبر، اے گہری قبر میں سونے والے، ارے اٹھ جا، خوشی سے جھوم جا، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے لیے ہدیہ سبحان اللہ، سبحان تحفہ اللہ، بھیجا، بہت تحفہ بھیجا ہے۔ یا صاحب القبر العمیق ہذہ ہدیتک، اے گہری قبر میں سونے والے اٹھو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پہنچتا کیسے؟ دیکھ لیا کیسے پہنچتا؟ رب نے اپنے بندوں تک ثواب پہنچانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے، اور ایسے ویسے کو نہیں، سردار ملائکہ کو لگا دیا سبحان اللہ۔ کہ اے جبریل یہ میرے امت کے گنہگار ہیں۔ کہا جب اس امت کے لوگ انتقال کر کے قبر میں جاتے ہیں تو گناہ شانت ہو جاتا ہے، اور جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہو چکا ہوگا۔ تعجب کی بات ہے نا، گناہ معاف کسے ہو؟ کہا اس لیے معاف ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے والے کوئی اگر باپ ہے تو بیٹا چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اگر بیٹا ہے تو باپ چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی بھائی ہے تو کوئی دوسرا بھائی چھوڑ کر کے آیا ہے قبر میں، یہ گناہ کر کے آیا ہے، ادھر سے وہ ثواب بھیج رہا ہے، ادھر اس کا گناہ معاف ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب قیامت کے دن کل اٹھے گا تو گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھے گا، سبحان اللہ۔ اور کہا گھبرا مت، میں نے اپنے نبی کے لیے براق بھیجا تھا، میرے نبی نے اس دن رو کر فرمایا کہ پروردگار میرے امتی کا کیا ہوگا؟ کہا اے محبوب گھبرا مت، میں تمہارے امتی کے ہر ایک امتی کے قبر پر براق بھیجوں گا، پریشانی میں نہیں ڈالوں گا، براق سے اسے میدان محشر میں لاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت براق بھیج کر اسے میدان محشر میں لاؤں گا، تکلیف نہیں ہونے دوں گا، آپ غم کو دل سے نکال دیجیے۔ ہم اس آقا کی امت ہیں، یہ پیشانی جتنے بار زمین پہ رگڑا جائے، رکھا جائے، زندگی بھر رکھ کر کے روح وہیں نکل جائے، پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا احسان ہے اس آقا کا، اتنا فضل ہے، کرم ہے اس پروردگار عالم کا سرکار کی امت پر، کہ موسیٰ بھی دیکھے ہیں اس امت کو تو تمنا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ امت ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت میں دیکھا ایک امت ایسی ہے، وہ ایک نیکی کرتا تو اسے 10 لکھاتا، 10 لکھایا جا رہا، تو رب کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ کے لیے اٹھا دی، اے پروردگار عالم یہ امت مجھے دے دے۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی، یہ آخر میں آئیں گے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی امت ہے، ایک نیکی کر رہے ہیں 10 لکھا جا رہا ہے، یہ وہ امت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے انبیاء اکرام کے امتیوں کی عمروں کو بڑا لمبا پایا، طویل پایا، تو ایک دن غور و فکر کرنے لگے اور غمگین ہو گئے، مغموم ہو گیا تھا۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، کہا اے جبریل جا میرا محبوب غمگین ہے، پوچھو کیا حال ہے۔
جب حضرت جبریل آئے سلام پیش کیا رب کا، کہا یا رسول اللہ غمگین کیوں؟ کہا اے جبریل میں اس لیے غمگین ہوں، میری امت کی عمر بہت قلیل ہے، چھوٹی عمر ہے، کسی کا 20 ہے، کسی کا 10 ہے، کسی کا 30 ہے، کسی کا 40 ہے، کسی کا 50 ہے، 60 70 بڑی مشکل سے 80 90 تک جاتا ہے۔ اور پہلے کے نبیوں کے امتوں کی عمر کسی کا 100 برس، کسی کا 200 برس، کسی کا 250 برس، کسی کا 300 برس، کسی کا 400 برس۔ تو میرا امت تو نیکی میں کم ہو جائے گا، دوسرے نبیوں کی امتیں نیکیوں میں تو بڑھ جائیں گے، وہ لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ سوچ کر میرا دل مغموم ہو گیا۔ یہ بھی سنا حضرت جبریل پرواز کرتے ہوئے رب کے بارے میں، کہا یہ معاملہ ہے۔ تو رب نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو پیغام سنا دے۔ کہا اور جا کے میرے محبوب کو سلام کرو اور کہہ دے کہ میں نے آپ کی امت کے لیے ایسی راتیں بنا دی ہے، ایسی راتیں دے دیا ہے، شب برات کی رات دے دی ہے، شب معراج کی رات دے دی ہے، اور میلاد النبی کی رات دے دی ہے، عیدین کی رات دے دی ہے، اس رات میں شب قدر کی رات دے دی ہے کہ آپ کا بندہ جاگ کر، آپ کا امتی جاگ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، میں ان امتی کے 400 سالہ عبادت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اور کچھ اس امتی کے 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب دے دیں۔ اگر ایسا ہونے کے باوجود، ہم خیر الامم ہونے کے باوجود بھی اگر نہ سدھریں تو ہماری بدبختی، ہم نماز نہ پڑھیں یہ ہماری بدبختی ہے، ہم عبادت نہ کریں یہ ہماری بدبختی ہے۔ چاہیے کہ نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ گناہوں سے توبہ کریں۔ آج ہم اتنے ٹھیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیٹ زبان میں کہوں تو اتنے ہم ٹھیٹ ہو گئے ہیں، بے شرم ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آئیے میں صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی، مجمع میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں، آتے ہیں ادھر سے اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیں، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیں۔ تو آقا نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ کچھ دن گئے، توبہ کی، معافی مانگا، مگر دل کے اندر ایسی خلش پیدا ہوئی، پھر پلٹ کے آ گئے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیں۔ پھر کہا، آقا نے سمجھا، کہا جاؤ نا معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلے لوگ گناہ کر دیتے تھے تو آتے تھے آقا کی بارگاہ میں، گناہ حضور یہ غلطی ہو گئی ہمیں پاک کر دیں، تو پلٹ گیا، پھر سمجھا کے بھیجا، پھر کچھ دن گئے، توبہ کیا، معافی مانگا، مگر پھر وہی حال دل کا تھا، دل مان نہیں رہا تھا۔ پھر پلٹ کے آیا آقا کی بارگاہ، کہا طہرنی یا رسول اللہ، تو آقا نے پلٹ کر کے فرمایا، قالا فیما ہوتا ہے رکا، بتاؤ تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں، تم کہہ رہے ہو پاک کر دو، بتاؤ میں تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں۔ تو فرماتے ہیں صحابی معاذ بن مالک اسلمی، قال من الزنا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہمیں پاک کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا اس گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے کہ گاڑ کر کے اسے پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے، اور یہ کہہ رہا کہ میں نے زنا کر لی۔ اتنے میں انہوں نے 3-4 مرتبہ اقرار کر لیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گئی، مجھے پاک کر دیا۔ آقا نے فرمایا ایک صحابی کو، اٹھو اس کا منہ سونگھو تو کہ اس نے شراب تو نہیں پیا۔ اٹھا ایک صاحب نے منہ سونگھا، کہا یا رسول اللہ ایسی کوئی حالت نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا، کہا اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اس کا دماغ صحیح تو ہے، کام کر رہا ہے صحیح۔ کہا یا رسول اللہ یہ صحیح الحواس ہے، اس کا دماغ صحیح ہے۔ اتنے میں انہوں نے 4-5 مرتبہ اقرار کر لیا۔ تو آقا نے فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کر دو، لے جاؤ اسے سنسار کر دو۔ سنسار کہتے ہیں جو جنا کر لے، کوئی غلط بدکاری کر لے، اسے سزا یہ ملتی ہے کہ کاٹ دیا جاتا ہے زمین پہ آدھا،
اور پتھر مار مار کر کے سارے لوگ اسے شہید کر دیں۔ کہا لے جاؤ اس کو رجم کر دو، سنسار کر دو۔ سزا مقرر فرما دی۔ جب لے گئے اسے مار مار کر سنسار کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے، کبھی تڑپ رہے۔ کسی نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے حکم دیا ہے اور آپ رو رہے ہو۔ کہا خبردار میرے مائز کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، اگر انہوں نے گناہ کیے تھے تو میں نے انہیں پتھر بھی مروایا ہے۔ ارے یاد رکھ میرے مائز نے ایسی سچی اور پکی توبہ کی ہے، روئے زمین کے اگر تمام لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو لکفاہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی، سبحان اللہ، لکفاہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ ہی نے حکم دیا۔ کہا کہ یہ وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی تو جب روتی ہے آنکھ، مبتلا درد ہو کوئی تو جب روتی ہے آنکھ، کس طرح ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس طرح ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو حضرات پھر لے گیا، انہیں سنسار کر دیا گیا، اور جب سنسار کر دیا اس کا جنازہ نکلا تو حضور خود نہیں، کسی کے زبان سے نکلا جو مائز نے زنا کیا تھا، سرکار کے چہرے پر جلال طاری ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا خبردار میرے مائز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر بانٹ دوں تو پورے زمین کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، ایسی پکی اور سچی توبہ کی۔ تو ایسے لوگ تھے، صحابہ تھے، کوئی غلط کام ہو جاتا تھا تو معافی مانگ لیا کرتے تھے، مگر آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں اور کریں، ہم سے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ہم ڈھٹائی پہ اتر جاتے ہیں، چوری اوپر سے سینہ چوری پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ آج ادب کا مقام ختم ہو گیا ہے، آج علماء کی ادب کرنا لوگ بھول گئے ہیں۔ ہاں ان علماء کی ادب ضروری ہے جو حقیقت میں علماء ربانیین ہیں، ہم جیسے گناہ گار کی ادب کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہماری ادب آپ کریں یا نہ کریں وہ ہم مان لیں گے، لیکن ہمارے علماء ربانیین کی ضرور ادب کریں۔ جب علماء کی ادب کریں گے تو اللہ آپ کے مقام کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کے مرتبے کو بڑھا دے گا۔ آپ علماء سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ، من صافح العالم صافح اللہ، جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ وہ مقام جو کہتے ہیں ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، لیکن مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم تماموں کو آقا کی ان حدیثوں کے ذریعے سے، ان بزرگان دین اسلافات ہمارے اسلاف کے ان کہانیوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو پاکیزگی بخشے اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات ہم وہ آقا کے امتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی بات کرتے ہیں، دوسرے نبی کی امتی میں بات نہیں کیا۔ ہمیں وہ مقام عطا فرمایا ہے امت محمدیہ کو کہ اس کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی باتیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی روبی بن حراش ایک بزرگ گزرے، روبی بن حراش ایک بزرگ گزرے، وہ زندگی بھر نہیں مسکرائے، انہوں نے قسم کھا لی میں زندگی بھر نہیں مسکراؤں گا، قسم کھا لیا میں مسکراؤں گا ہی نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھوں، زندگی بھر نہیں مسکرانا۔ اچانک کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ ان کا بڑا بھائی ربی، روبی کا بڑا بھائی ربی بن حراش نے غسال کو بلا لایا، غسل دینے والے ہوتے ہیں نا میت، اس کو غسال کہتے ہیں، غسال کو بلا لایا اور کہا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ جو ہی غسل دینے والے غسال لوگ داخل ہوئے کمرے میں، واپس باہر فوراً پلٹ کر کے آئے۔ تو ربی اس کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں باہر آ گئے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، جب ہم اسے غسل دیتے ہیں تو آگے سے مسکراتا ہے۔ اتنے میں یہ بات باہر ہو گئی، اڑ گئی بات، جانتے ہیں نا کتنا جلدی بات اڑتی ہے۔ بات اڑی تو دو گروہ ہو گئے آپس میں لوگوں کے۔ ایک نے کہا یار بندہ بڑا نیک تھا، زندگی بھر تکلیف میں
جو انہوں نے زندگی گزاری ہے تکلیفوں کو سہ کر زندگی گزاری ہے، مرنے کے بعد آرام ملا ہوگا تبھی تو مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو مسکرا رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یار کیا بندہ کبھی مرنے کے بعد مسکرایا ہے؟ تم نے دیکھا ہے کہیں مسکراتے ہوئے؟ کہا کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے. اب دو گروہ ہو گئے، ایک نے کہا مسکرا رہا ہے، دوسرے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اتنے میں غسل دینے والوں نے، غسالوں نے غسل دے کر کفن ڈال کر پٹرے پہ رکھ دیا اور سارے لوگ اب آخری وقت میں چہرہ دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے. جب جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد جب آپس میں لوگوں نے باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا مسکرا رہا تھا، کوئی کہہ رہا نہیں، کوئی یہ جھوٹی بات ہے یہ کہہ ہی رہا تھا. اتنے میں جو فوت ہو گیا تھا روبی، انہوں نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور کہا السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کفن سے باہر ہاتھ نکال کر کے کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام. اتتکلم بعد الموت، اتتکلم بعد الموت، کیا تو مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہا ہے؟ کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. جب دیکھا ایک مردہ بول پڑا ہے، دیکھتے نا کوئی عجیب بات ہو جاتی ہے تو لوگ کتنا کھدیا کے پوچھتے ہیں. جب مردہ بول پڑا تو کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے، کوئی اوپر کی پوچھ رہا ہے، کوئی نیچے کی پوچھ رہا ہے. کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کیا پوچھتے ہو یار؟ استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی ربی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو؟ اس قدرت والے رب کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اس قدرت والے رب کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا جب ملا تو. اور انہوں نے میرا استقبال روح و ریحان کے پھولوں کے ہار ڈال کر میرا استقبال کیا. غیر غضبان واستقبلنی ربی بروح و ریحان، روح و ریحان کے پھولوں کا ہار میرے گلے میں ڈالا. جب دیکھا کہ مردہ بول پڑا ہے تو لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. جب گفتگو لمبی ہو گئی، سلسلہ کلام طویل ہو گیا، تو روبی جو فوت ہوا تھا، جو باتیں کر رہا تھا مرنے کے بعد، انہوں نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. ارے باتوں میں مجھے مت پھنساؤ، جلدی کرو قبرستان لے چلو، امام الانبیاء ہم سب کے آقا ہمارے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. جلدی کرو، باتوں میں مجھے نہ الجھاؤ، مت پھنساؤ، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. لوگ جلدی جلدی قبرستان میں لے گئے، نماز جنازہ ادا فرمایا، دفنایا. دفنانے کے بعد لوگ عموماً سیدھے گھر آتے ہیں، گھر نہیں آئے، لوگ پلٹ کے گھر نہیں آئے. اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھی. سیدھے لوگ سارے لوگ اٹھ کر کے ام المومنین کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگے. لوگوں نے کہا اے ام المومنین آپ بتائیے، اپنے سمجھ سے بتائیے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مرنے کے بعد ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. تو حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں تم کہے پریشان ہو، کوئی بات کر رہا تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ کیوں ہو رہی تکلیف؟ ارے میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت. میرے امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرما گئے، سبحان اللہ. میرے سرتاج نبی فرما گئے. پریشان تم ہو رہے ہو، کاہے پریشان ہو؟ میرے آقا فرما گئے ہیں میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے. تو حضرات مرنا سب کو ہے، ایسی موت مری کہ رونا نہ پڑے، روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے جانا نہ پڑے، بلکہ ایسا عمل کرو کہ ادھر سے روتے ہوئے آئے تھے، جب جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ، تیرے چاہنے والے رو رہے ہوں اور تو مسکراتا ہوا چلا جاؤ. ایسا عمل کرو.
مگر افسوس کی بات ہے عمل تو کجا، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایسی بابرکت راتوں میں نہیں آتے ہیں۔ جانتے ہیں اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے اس رات کی فضیلت کو کہ ایک بھکاری، ایک فقیر غنیم سے گزر رہا ہے اور آواز لگا رہا کہ ہے کوئی سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی سخی جو مجھے کپڑا پہنا دے۔ وہ آواز لگاتے ہوئے پھر رہا ہے، اس رات کی مثال دے رہا ہوں، آواز لگاتے پھر رہا ہے۔ اب سخی کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ چاہے تو اسے کھانا دے دے، چاہے تو اسے کپڑا پہنا دے، لیکن بتاؤ اگر اسی رات سخی خود نکل جائے گلی میں اور کہے ہے کوئی بھوکا میں اسے کھانا کھلا دوں، سبحان اللہ، ہے کوئی ننگا میں اسے کپڑا پہنا دوں، ہے کوئی اور کچھ مانگنے والا اسے دے دوں، تو یہی مثال اس پروردگار عالم کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ آج کی رات میں پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق اور سزا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اسے مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی جو کچھ مانگنے والا اسے عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مثال اس رات کی۔ بہت اور ایک مثال ہے اس رات کی، جیسے بارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بوندا باندی جس کو انگلش میں ڈریزلنگ کہتے ہیں، بوندا باندی کو ڈریزلنگ، اور ایک ہوتا ہے موسلا دھار بارش۔ جو بوندا باندی بارش ہوتی ہے اسے کوئی گلی بھیگتی ہے، کوئی گلی تر ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، کہیں بارش ہوئی کہیں نہیں ہوئی، ادھر بارش ہو رہی ہے تو ادھر سوکھا پڑا ہوا ہے۔ اور جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو ہر زمین کو، پورے ہر گلی کوچے کو جل تھل کر دیتی ہے۔ تو یہی مثال ہے اس رات کی کہ آج کی وہ شب ہے جہاں اتنی موسلادھار رحمتوں کی برسات ہوتی ہے کہ ہر کوئی ناکارہ ہو یا کارگر ہو، اچھا ہو برا ہو، سکی ہو شہید ہو، سب کو ایسی رحمتیں اللہ برساتا ہے کہ سب کو اس رحمتوں میں ڈال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ وہ بابرکت رات ہے، اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آج تحیہ کر لیں اور یہ عزم مصمم کر کے بھی آج اٹھیں کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، ہمیں بھی رب کو منہ دکھانا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے رب کو؟ کیا قبر میں جائیں گے تو وہاں فرشتے سوال و جواب کریں گے، کیا جواب دو؟ آج اس بابرکت رات میں تحیہ کر کے اٹھیے کہ آج سے ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ اے پروردگار عالم توفیق مانگیے آج کی رات میں رو رو کر کے، جس کو رزق کی پریشانی ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے، نماز پڑھ کے دو رکعت پڑھ کر کے کہ اے پروردگار عالم ہمیں روزی، ہماری روزی میں برکت دے دے، روزی میں اضافہ کر دے۔ جو بیمار ہیں وہ دعا مانگے کہ اے پروردگار ہماری بیماری کو ہم سے دور فرما دے، دعا مانگے۔ جو بے اولاد ہیں دعا مانگے پروردگار ہمارا صحن، ہمارا گلشن ویران ہے، اس میں کوئی پھول کھلا دے۔ سبحان اللہ، دعا کرے کہ اے پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل۔ جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو ایک گناہگار کو لایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں اس کی کتاب دے دی جائے گی گناہوں کی، اور رب فرمائے گا پڑھو، تو رب سے حیا کرتے ہوئے شرماتے ہوئے پڑھنا شروع کرے گا، اور جتنا بڑا بڑا گناہ ہوگا وہ چھوڑ دے گا اور چھوٹا چھوٹا گناہ کو پڑھتا چلا جائے گا۔ جب پڑھ لے گا پورا تو رب فرمائے گا پڑھ لیا، کہے گا کہ ہاں اے پروردگار عالم پڑھ لیا۔ تو فرشتوں کو حکم دے گا پروردگار عالم کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ تو فوراً وہ بندہ تڑپ کر کہے گا اے
پروردگار عالم میں نے تو ابھی چھوٹا گناہ پڑھا ہے، بڑا گناہ میرا ابھی رہتا ہے، ابھی بڑا گناہ نہیں پڑھا ہے۔ رب تعالیٰ مسکرانے لگے گا اپنے شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ پروردگار مسکرانے لگے گا، کہے گا دیکھ لے میرے بندے کو، ابھی تو کہاں پڑھ لیا تھا، جب میں نے نیکیوں میں بدلنا چاہا تو فوراً کہتا بڑا گناہ بھی رہتا ہے۔ تو وہ کریم، وہ پروردگار اتنا مہربان ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور ماں باپ کی قدر کرو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تبھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیسی ہی ماں ہو کیوں نہ، چاہے جیسی ماں ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ جو دعائیں رد نہیں ہوتی ہے ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ اولاد کے ہاتھ میں ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ماں باپ، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش رکھا کرو، ماں باپ کو خوش رکھا کرو۔ روزی میں برکت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے روزی میں برکت ڈال دے گا۔ تو ماں سے محبت کیا کرو، ماں سے محبت کیا کرو، اور اپنے اسلاف سے محبت کیا کرو، سجدوں سے محبت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور کہا گیا ہے آج کی رات میں سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، اور سورہ دخان کو پڑھا کرو، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، نوافل پڑھو، قضا نمازیں پڑھو، درود پڑھو، تسبیح پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، جو آتا ہے پڑھو، رب سے معافی مانگو، گناہوں رو رو کر کے معافی مانگو، دل کو رو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی صورت بنا لو، رونے کی صورت بناؤ، غمگین دل سے رب کی بارگاہ میں معافی چاہو۔ ہم گناہ گار بندہ ہے، پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف کرو۔ تو حضرات، نماز پڑھنی ہے ہم کو، رات پوری نماز ادا کرنی ہے، اور اچھے انداز میں نماز ادا کرنی ہے، خلوص دل سے ادا کرنی ہے۔ اگر خلوص کا ایک سجدہ ہو گیا آپ کا، کارگر ہو گیا ایک سجدہ بھی، آپ نے خلوص دل سے کر لیا، محبت کے ساتھ ایک سجدہ کر لیا، رب رسول کا خوف رکھتے ہوئے ایک سجدہ بھی آپ نے صحیح کر لیا، تو آپ کا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا، وہاں بھی پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتا ہے، رحمت حق بہامی جویت و بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح اپنے بندے کو بخش دوں۔ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، گناہ گار لائے جائیں گے تو دیکھے گا اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، رب بخشنے پہ آئے گا تو کہے گا فرشتوں سے دیکھو تو اس کا نام کسی عالم سے ملتا ہے کیا، کسی بزرگ سے ملتا ہے؟ فرشتے دیکھیں گے، کہے گا پروردگار نہیں مل رہا، کہے گا دیکھو کسی عالم سے ملتا ہے، کہا نہیں مل رہا ہے، کہا دیکھو اس کا حروف میں جتنے نام ہیں کوئی ایک حروف بھی کسی عالم سے مل رہا ہے، کسی بزرگ سے مل رہا ہے، کہے گا فرشتے کہیں گے ہاں پروردگار یہ حروف اس عالم کے نام سے مل رہا ہے، تو رب کہے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس گنہگار بندے کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرو نہ کچھ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاوے کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھوک بھوک کے چلا چلا کے گلا بیٹھ جاتا ہے، مگر ہم ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، سبحان ہمیں احساس نہیں ہے۔ 10,000 20,000 50,000 بھی خرچہ کرو گے تو ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی آپ کو، روح میں اترنے والی بات آپ کو دے رہا ہوں۔ وہاں لوگ آتے ہیں، دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہیں، تابڑ توڑ چھکا چوکا دے کر کے اپنا نذرانہ سمیٹ کے نکل جاتے ہیں۔ جو امام ہوتا ہے جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتا ہے،
इमाम बस कोई समझ में नहीं करता, जो चाहता धमका के चला जाता है, जो चाहता बजा के चला जाता है। और वही इमाम ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सबसे असल तबलीग उसी की होती है, दिन रात आपके सामने उसी का चेहरा होता है, नमाज उसी के पीछे पढ़ते हैं, तहारत का मसला उसी से सीखते हैं, गुस्ल के फ़राइज़ उसी से सीखते हैं, नमाज के वाजिबात उसी से सीखते हैं, नमाज के फ़राइज़ उसी से सीखते हैं। कोई 20,000 देने वाला आकर के आपको नमाज और गुस्ल के फ़राइज़ नहीं बताता, आपके बच्चों को तालीम नहीं देता, अगर दे रहा है तो वक्त का जो इमाम होता है बेचारा मरा धरा 5,000 6,000 में आपके यहाँ महीना भर थकता है, लेकिन वो तालीम वो दे देता है जो 40-50 हज़ार लेने वाला भी नहीं दे पाता। सही बात। उलमा की कदर करो, कोई ज़रूरी नहीं, इससे ये मत समझिएगा कि मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ कि लोग हमारी आप कदर, मेरी मत आप कदर कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। अल्लाह देख रहा है सब, वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन आप लोग अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए, अपने अंदर अदब पैदा कीजिए, अपने अंदर सोचिए कि हमें भी कब्र में जाना है। देखते हैं ना, चलते फिरते इंसान मर जाता है, गिरा ठोकर लगी मर गया। अल्लाह के रसूल ने अचानक मौत से पनाह मांगा, लोग कहते हैं अरे उसकी बहुत अच्छी मौत हो गई, चला गिरा मर गया, ये सबसे ख़राब मौत है। अल्लाह के हुजूर ने भी इससे इस अचानक मौत से पनाह मांगा। जितना दिन बिस्तर में रहता है उतने उसके गुनाह कटते चले जाते हैं। रब फरमाता है ये गुनाहगार बंदा है मेरा, 1.5 साल 2 साल बिस्तर में रहता है, और रहने के बाद जब गुनाह से पाक हो जाता है तो उसे अपने पास बुला लेता है। सुभान अल्लाह। कहता है मैं गुनाहों के गंदगी के साथ तुझे नहीं लाऊंगा, सो भी बिस्तर पर, थोड़ा और तकलीफ काटो, मेरा नाम लेते रहो, मेरा नाम लेते रहोगे, मैं गुनाह माफ करता रहूं। सुभान अल्लाह। बहुत। तो हजरात, अचानक मौत से अल्लाह के हुजूर ने भी पनाह मांगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजाअ, हे अल्लाह मैं अचानक मौत से पनाह मांगता हूँ। कितने भोले भाले लोग हैं, कहते हैं इसकी बहुत अच्छी मौत हो गई, गिरा मर गया। अरे बेवकूफ़ो, समझो कुछ, सुनो उलमा की तकरीर को, पढ़ो, अपने अंदर शौक पैदा करो। किताबें भरी पड़ी है, आप हिंदी इंग्लिश पढ़ें तो क्या हिंदी इंग्लिश में कुरान नहीं है? हिंदी इंग्लिश में और हदीस की किताबें नहीं है? सारे चीज़ आज देखो, हमारा तहकीक आज अंग्रेज़ों ने किया है, एक से एक तहकीक कर रहा है, हुजूर की सुन्नतों को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ निकल गया। ये दुनिया देख रही थी कि अब साइंस का ज़माना आ गया है, कोई आइटम बम बनाएगा, कोई रॉकेट ईजाद करेगा, कोई ड्रोन बनाएगा, तो मेरे नबी को रब ने ऐसा मौजज़ा मेराज का दे दिया और बता दिया कि दुनिया कहीं भी छलांगे मारता रहे, मेरे नबी जहाँ गए वहाँ किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। जहाँ गए वहाँ किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। ड्रोन और रॉकेट की कौन बात करता है? कोई नहीं जा सकता है वहाँ, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल ओला भी कमाली। खैर, और आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई पर जब कलम लेकर के इश्क में डूब कर लिखते हैं तो कहते हैं कि खैरत से कह दो कि सर झुका ले, खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले यहाँ खुद पड़े हैं जहद को ला ले, कोई क्या बताए किधर गए थे? कौन बताएगा क्या का किधर गए थे? किसी को वहाँ पहुँच है जो बताएगा? खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले यहाँ खुद पड़े हैं जहद को ला ले, कोई क्या बताए किधर गए थे? सुरागे नो मता कहाँ था, निशाने के फोइला कहाँ था? न कोई साथी, न कोई राही, न संगे मंजिल, न मरहले थे। आपने देखा कि रास्ते में मील का पत्थर लगा हुआ होता, यहाँ से यहाँ तक फला किलोमीटर दूर है, वहाँ से उतना फला किलोमीटर दूर है, 320 किलोमीटर दूर है, 120 किलोमीटर दूर है, न वहाँ कोई साथी है, न कोई राही है, न संग है, न मंजिल है, कुछ भी नहीं है। मेरे आका वहाँ गए, न संग मंजिल न मरहले थे। और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं, कमाने इनका के झूठो लोग तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो,
ارے محیط کے چال سے پوچھو، عربی میں دائرے کو کہتے ہیں محیط کو، اور محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ بہت پڑھیے درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی بابرکت رات میں ضرور یہ تمنا کریں کہ دعا کریں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں بھی پکا سچا نمازی بنائے۔ دعا کریں گے نا آپ لوگ، نماز پڑھیں گے نا آپ لوگ؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، نماز پڑھیے، پڑھ لیں گے یہی سجدہ کام آئے گا۔ دن رات تھکم پیلی کر کے کماتے ہیں اور ادھر ادھر لٹ گھماتے ہوئے کماتے ہیں، دایاں بایاں کر کے کماتے ہیں، سب کچھ کما کر کے جمع کرتے ہیں، جب اس دنیا سے چلے جائیے گا بال بچہ سب قبضہ کر لے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی فاتحہ دلانے والا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، کوئی